لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ آپ کو اطمینان قلب نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا اس کو کنڈیشن کیا ذکر الہی سے، میرے ذکر سے۔ بڑی دنیا تسبیحیں پکڑ کے پھر رہی ہے، یہ بڑا لاجیکل کوشچن ہے، پھر جا رہی تسبیح، اللہ کے نام پڑھ رہی ہے، کچھ بھی پڑھ رہی ہے، لیکن ان کو سکون کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ خود کہتے ہیں، یعنی ہم نے کیا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھ اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں، اب یہاں وہ ذکر نہیں ہے، ایک سوال۔ دوسرا، اگر وہ ذکر ہے جو وہ کر رہے ہیں تو سکون کیوں نہیں ہے؟ تھرڈ، سکون کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سوال قرآن میں ہو چکا ہے کہ وہ اس نے ایک راہب نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جی یہ بتائیں گے، وہ لمبی بات ہے لیکن میں اس میں سے ایک پورشن بتاتا ہوں آپ کو۔ جی۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور یہ بتائیں کہ روح کیا ہے۔ تو اب روح کا جب سوال ہوا نا، جو کا ڈاکٹر صاحب جب سوال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو روح کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ تو آپ کا دھیان تھا کہ جبرائیل آ جائیں گے، مجھے بتا دیں گے کہ یہ روح یہ ہے، تو آپ بتا دیں۔ تو جبرائیل آئی نہیں اگلے دن۔ صحیح۔ تو وہ انہوں نے جس نے سوال کیا تھا نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں، تو آپ خاموش۔ تیسرے دن نہیں آئے، چوتھے دن نہیں آئے، وہ کتابوں میں لکھا ہے کم و بیش 18 دن وہی نہیں آئی، 18 دن وہی نہیں آئی۔ تو 18 دن بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یار تم آئے کیوں نہیں؟ جو مفہوم بتا رہا ہوں کہ بھائی آئے کیوں نہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خود تھوڑی آتا ہوں، جب اللہ کا حکم، اللہ وہ تو بھیجنے والا بھیجتا ہے تو میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں تو نہیں آئے۔ تو مسئلہ کیا ہوا کہ جی آپ نے جب آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ روح کیا ہے، تو آپ نے کہا کل بتاؤں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہیں گے تو بتاؤں گا۔ تو چونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر خود بتا لیں۔ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ تو انہوں نے آگے بتایا کیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، یہ کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک امر ہے بس۔ اچھا جی، ٹھیک۔ اللہ کا امر کیا؟ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، اب اللہ کا امر، انسان کی باڈی دو چیزوں سے بنی ہے جو ہمیں قرآن نے سمجھایا، دو چیزوں سے بنی ہے، ایک تو یہ جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے، اور روح اصل ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے جسم سے، جسم تو ہوتا ہے، ہاں جی، ادھر لیٹا ہوا ہوتا ہے بندہ، تو وہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو جی بولے نا، ابو جی میری طرف دیکھیں نا، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ وہ کہتے کیا اس لیے موجود ہے، اس میں کیا چیز نکل گئی؟ روح نکل گئی۔ تو کہتے ہیں کچھ نکلا تو ہے، مطلب کچھ نہیں، سب کچھ نکل گیا۔ اللہ، اس چیز کا نام روح ہے۔ اور انسانی جسم کے سکون اور بے سکونی کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ روح بے سکون یا سکون ہوتی ہے، اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ باڈی تو نہیں ہوتی بے سکون۔ بڑے بڑے اچھے بستر پہ سکون نہیں ہے کہیں کو۔ وہ روح اندر سے اگر بے سکون ہو جائے گی تو انسان کی باڈی بتائے گی کہ بے سکون ہو گیا، سکون آ جائے گا تو بولے گا سکون ہو گیا۔ اب روح کیا ہے؟ اب اس بات کو آپ بھی غور کر لیں، اس بات کہ ادھر کہا گیا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، روح اللہ کا امر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے روح۔ ہاں جی، تو اس کی غذا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا خوبصورت آپ نے پہلو بتایا جی۔ اللہ کا حکم ہی ذکر ہے بیسیکلی، اس کو ماننا، اللہ کا فالو کرنا۔ جو روح کی بھی غذا ہے، باڈی کی بھی غذا ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے۔ باڈی اگر انفٹ ہو جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار روٹی نہیں کھاتا، کھانا نہیں اس نے کھایا تو کمزور ہو، باڈی کمزور ہو، اور 2-3 دن کھانا نہ کھائے تو بالکل ختم ہو جاتا ہے، پتہ لگے جی اس نے اس کو غذا نہیں ملی۔ اسی طرح روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ روح کی غذا ہے اللہ کا حکم۔ جب اب مثال سے بات سمجھاتا ہوں، سمجھ آئے گی۔ اب ایک آدمی ٹھنڈ میں نماز پڑھتا ہے، ٹھیک، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سویا ہوا تھا، اٹھ کے بس بڑی مشکل سے اٹھ کے وضو کیا، اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے اس کو ایک عجیب طرح کا سکون ملتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس نے مشقت کی ہے، سکون کس بات کا ہے؟ نمبر 1، اب مثال کے طور پہ کسی آدمی کی کوئی ضرورت مند ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کوئی ضرورت مند آدمی، اب ضرورت مند آدمی کو اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے حالات ٹھیک نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں تو اسے دے دو۔ آپ نے اپنے پیسوں میں سے نکال کے اسے 10,000 50,000 دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا نقصان ہو گیا۔ نقصان ہونے پہ بے چینی ہونی چاہیے کہ یار میرا نقصان ہو گیا۔
اب دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسے دینے سے کسی کی مدد کرنے میں مجھے بے چینی ہوئی. کیا بات ہے. مدد کرنے سے خوشی ہو گئی. کیوں خوشی ہوئی؟ نقصان تو ہوا تو خوشی کس بات کی ہوئی؟ کیونکہ روح خوش ہو گئی ہے. واہ واہ. اللہ کا حکم پورا کیا ہے، روح خوش ہو گئی. اللہ کی نافرمانی کرنے پہ روح بے چین ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ، خوبصورت. یہ کتنا اہم نقطہ بٹ صاحب آپ نے بتایا. کیا میں اسی کو بات کو نا سر آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ پھر یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا صرف دیکھیں دنیا کے ہر دین میں اور مذہب میں دونوں ہے نا، دین بھی ہے مذہب بھی، اس پہ پورا پروگرام بنتا ہے. آپ نے کہیں لکھ لیا ہوگا کہ دین اور مذہب میں بھی فرق پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو. ہر جگہ پہ تسبیح ہے. کچھ ایسے وہ جو کیا کہتے ہیں سرمن کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں سر جو پڑھا جاتا ہے سر، کوئی کسی چیز کو پڑھا جاتا ہے ریپیٹ اینڈ ریپیٹ کو چیز کو، اور سائیکالوجی اس کو آٹو سجیشن کہتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی منتر پڑھا جا رہا ہے. یہ میں کر دیتا ہوں کیونکہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں نا سر. ہندوازم میں بھی ہیں ایفرمیشنز ہیں، ہمارے ہاں تسبیح ہے جی. پھر جو پڑھا جا رہا ہے یہ اللہ کے نام جو کہ اللہ کے نام ہے، شان والے رب کے نام ہے، تو پھر وہ پڑھنے کے باوجود لوگوں پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا میں کیونکہ میرا مغرب کے اندر اور غیر مسلموں سے زیادہ میرا واسطہ رہا، تو میرے جوابات منطق کی بنیاد پر زیادہ ہوں گے، کیونکہ اہل علم یہاں پہ موجود ہیں اور قرآن و سنت کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا آپ نے ایسا کہا کہ بے شک دلوں کا اطمینان رب کے ذکر میں ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. میرا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ صحیح جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ خلیل اللہ ہے، یہ میرے دوست ہیں، کس لیول کے انبیاء ہوں گے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، ہم آل ابراہیم میں سے ہیں. وہ ذکر کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے؟ کس لیول کا ذکر کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے نا. اس کے بعد جب اللہ نے کہا کہ یہ خلیل اللہ ہے تو آپ نے اللہ سے سوال کر لیا کہ یہ بتائیں مرنے کے بعد زندہ کیسے کیا جائے. اب یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آیات کا. پھر رب تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان تو ہے، دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا اطمینان شاید کچھ اور بھی ہوگا. بہت بڑا نقطہ ہے، دل کا اطمینان شاید کچھ اور بھی ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے ان کو کر کے بتایا، 4 برندے لو، پورا واقعہ موجود ہے. ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ اطمینان کیا چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ قرآن پاک نے خود بڑے واضح طور کے اوپر بتایا لِتَسْكِنُوا إِلَيْهَا. یہ سکینت جو ہے، سین کاف نون، آپ گوگل کریں کہ یہ سکون کس چیز کے اندر ہے. قرآن پاک نے میری طالب علمانہ ریسرچ کے مطابق اطمینان اور سکون دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے. اور اب قرآن پاک کی میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ سکون کیسے ملے گا. آپ سکون پہنچ رہے ہیں نا. رب تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اللہ. لیگل سیکس بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر سکون ہے. بینگ اے گلوبل سیکس تھراپسٹ ٹرینر مجھے معلوم ہے کہ اس حدود کے باہر فرسٹریشن ہے. جب آپ اس قانونی رشتے کے علاوہ جسمانی تعلق قائم کریں گے تو صرف فرسٹریشن، ریگریٹ، ندامت، پشیمانی، پریشانی آتی ہے. اسی لیے یہ عبادت رکھی ہے. آپ دیکھیں یہ عبادت رکھی ہے. پھر رب تعالیٰ نے کیا کہا؟ رات تمہارے لیے بنائی ہم نے سکون کے لیے، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو. جو لوگ اس سرکیڈین سرکل کے اگینسٹ چلتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے اینٹی ڈپریسنٹ زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ہے. رات ہم نے بنائی تمہارے لیے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو. ہم نے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اور ہم گھر سے باہر جا کے سکون حاصل کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر سے جو ہے باہر جائیں اور شاید ہمیں سکون ملے، پارٹی کر لیں، چائے کھانے چلے جائیں، وہاں بیٹھ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں گھر تمہارے لیے جائے سکون ہے، گھر کو جائے سکون بناؤ. تم اب جس وقت تم حق پر ہو، جس وقت تم حق پر ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، درگزر اور صلح کر دو، ہم تمہارے دلوں میں سکینت اتار دیتے ہیں. یہ پورا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جب تم حق پر ہو. اچھا ہم کیا کہتے ہیں؟ جب میں صحیح ہوں تو پیچھے کیوں ہٹوں؟ ارے میں نے تو ایسی بولتی بند کرائی ہے اس کی، کیونکہ میں تو صحیح تھا. وہ کہہ رہے ہیں جب حق پہ ہو اور پیچھے ہٹ جاؤ اور درگزر اور صلح کر لو تو ہم تمہارے دلوں میں سکونت اتار دیتے ہیں.